عدیل جس نے آخرکار اپنی بیٹی زارا کی زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے عالیہ کی شرط مان لی۔ عدیل جو کہ بلواتا ہے منیر کو اور 50 لاکھ روپے کا چیک منیر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ منیر یہ سب کچھ دیکھ کر سمجھ نہیں پاتا کہ آخرکار یہ کیا ہے۔ جب عدیل بتاتا ہے منیر کو کہ عالیہ نے زارا کے سکون کی قیمت مانگی ہے، یہ وہی ہے، تو وہیں پر منیر دنگ رہ جاتا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلمیٰ اپنے بھائی منیر کو بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر دے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میری امانت دے دیں، زارا اور ہادی کی شادی کروا دیں، زارا کو رخصت کروا کے میرے گھر پر بھیج دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ عالیہ کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے ہادی اور عالیہ کی شادی نہ ہو پائے۔ منیر سلمیٰ کی بات سننے کے بعد پریشان سا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید سلمیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف مہرو جو کہ اپنے گھر پر موجود ہوتی ہے کہ آ جاتی ہے فرح، اور آتے ساتھ ہی مہرو کی گود بھرائی کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی بنا پر مہرو بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما نے تو آتے ساتھ ہی گود بھرائی کی رسم کی بات کر دی ہے، اب میں انہیں کس طرح سے بتاؤں کہ یہ جس کے لیے گود بھرائی کی رسم کرنا چاہتی ہیں وہ تو اب رہا ہی نہیں۔ مہرو جس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا لیا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ آخرکار اس مصیبت سے کس طرح سے باہر نکلے۔ فرح اپنی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آخرکار گود بھرائی کی رسم کیوں نہ سیلیبریٹ کروں، یہ میرے گھر کی پہلی خوشی ہے اور میں اس سے لازمی سیلیبریٹ کروں گی، میں بہت جلد کارڈ چھپواؤں گی اور سب سے پہلے میں آپ کو ہی کارڈ بھیجوں گی۔ مہرو فرح کی یہ باتیں سننے کے بعد اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہیں پر منیر جو کہ عدیل کے بلوانے پر اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ عدیل منیر سے کہتا ہے کہ دراصل میں نے تمہیں اس لیے ملاقات کے لیے بلوایا کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں عالیہ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ منیر عدیل کی یہ بات سننے کے بعد پریشان سا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخرکار آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتا ہے عدیل کہ یہ 50 لاکھ روپے کا چیک ہے، یہ عالیہ کو دے دینا اور اس کو کہنا کہ میری بیٹی کی شادی اور رخصتی آرام سے ہونے دے۔ منیر پھر بھی سمجھ نہیں پاتا اور پوچھتا ہے عدیل سے کہ آپ آخرکار یہ چیک کیوں دے رہے ہیں، تو وہیں پر عدیل بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے عالیہ نے زارا کا حق مانگنے کی کوشش کی تھی اور جب میں نے اسے دینے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ زارا کی زندگی کو اجیرن بنا دے گی، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ زارا کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور سب سے پہلے یہ کہ وہ زارا کی منگنی تڑوا کر اس کی شادی کبھی بھی کسی سے بھی نہیں ہونے دے گی۔ منیر یہ بات سمجھ نہیں پاتا، کہتا ہے عدیل کہ یہ 50 لاکھ روپے میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم عالیہ کو دے دو، تاکہ وہ میری بچی کو زندگی میں سکون سے رہنے دے۔ منیر سمجھ نہیں پاتا لیکن وہ جاتا ہے گھر پر اور جا کر زارا کو بلواتا ہے، کہتا ہے زارا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری خالہ نے ایسا کوئی کام تم سے کہا ہے جو تم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہیں؟ زارا جو کہ کہتی ہے منیر سے کہ خالو جان ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس بات پر منیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے زارا سے کہ زارا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتا دو۔ زارا سمجھ نہیں پاتی لیکن پھر بھی تمام تر حقیقت سے منیر کو آگاہ کر دیتی ہے۔ وہیں پر منیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ تمام تر کھیل عالیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، تو کس طرح سے منیر عالیہ کو لگام دے گا اور اسے سمجھائے گا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا عالیہ منیر کی بات مان لے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔